اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ آج کی اس اسٹڈی سرکل کی درس قرآن کی نشست میں آپ تمام احباب کو اور خصوصاً ہمارے مہمان گرامی عزت مآب ندیم ریاض صاحب امبیسڈر آف پاکستان، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، چونکہ ان دنوں میں ان کی بہت زیادہ مصروفیت تھی اور اس مصروفیت میں اور اس شدید موسم میں وہ تشریف لائے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت عزت افزائی ہے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ آج کا جو سب سے پہلے ٹوڈیز ایجنڈا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ کی آج کی نشست کی کیا ہے، تو سب سے پہلے بہت مختصر شارٹ سمری میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں یہ سلسلے کو جاری کیے ہوئے۔ اس کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا تھا وہ ہیومینٹی اینڈ فریڈم آف ریلیجن، حقوق انسانی اور مذہبی آزادی اور اعتدال، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہاں پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد جتنے شرکاء ہیں میں چاہوں گا کہ ان کا میں انٹروڈکشن بھی آپ تمام احباب سے کروا دوں، کیونکہ بہت سے احباب یہ شاید ایک دوسرے سے متعارف نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن کے بعد ہم تمام شرکاء کو موقع دیتے ہیں کہ وہ موضوع کے مطابق اپنے خیالات یا اس میں کچھ کویسچن یا اپنی رائے یا اس میں مزید کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بس یہی گزارش ہوتی ہے کہ چونکہ تمام احباب کو وقت دیا جاتا ہے، تو جب ایک آدمی بول رہا ہوتا ہے تو پلیز برائے مہربانی اس کی بات میں بولنے کی یا کاٹنے کی آپ کوشش نہ کریں۔ آپ نے جو کہنا ہے جب آپ کا وقت آئے گا آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں، لیکن دوسرے کو بھی کہنے دیں اور انہیں بھی سنیں۔ اور دوسری یہ گزارش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا حوالہ دینا چاہیں تو آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے، بی شور۔ اگر آپ کہیں قرآن پاک میں یہ ہے اینڈ یو ڈونٹ نو، تو اس سے یہ باقی لوگوں کو غلط میسج آ سکتا ہے۔ تو جب بھی قرآن اور حدیث کی کوئی بات آپ کوٹ کرنا چاہیں تو اگر آپ شور ہیں تو کوٹ کریں، ادروائز بہتر ہے کہ آپ رہنے دیں۔ اور اس کے بعد ہمارے مہمان گرامی عزت مآب ندیم ریاض صاحب، ان سے ہم گزارش کریں گے کسی موضوع پہ وہ ہماری علمی آبیاری کریں، تو اور اینڈ پہ معمول کی طرح ریفریشمنٹس پیش کی جائیں گی۔ تو آج کا جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اسٹڈی سرکل تقریباً 5 سال پہلے ہمارے احباب نے، ہم نے دوستوں نے شروع کیا تھا کہ ہم باقی دنیا جہاں کے کام کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم بیٹھ کے ایک علمی، ادبی، فکری اور دینی ماحول میں اپنے روزمرہ کے مسائل کو سمجھیں۔ ہماری پہلی نشست 11 نومبر 2007 کو ہوئی تھی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ سے سربسجود ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ 5 سالوں میں، اب 6واں سال شروع ہو گیا ہے، ریگولرلی ہماری نشستیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس میں موسم کی شدت ہو یا جو بھی مصروفیت ہو، اور اس میں اپنے ان نشستوں میں آنے والے ہم تمام آپ دوستوں کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ اپنے انتہائی قیمتی وقت سے، چھٹی کے دن بے شمار کام ہوتے ہیں، فیملی میٹرز سب کو چھوڑ کے آپ لوگ آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ نہ آتے رہتے تو شاید ہم یہ 6 سال میں یہ سفر شروع نہ کر سکتے۔ تو الحمدللہ 58 سیشن ہے آج، تو 57 سیشن ہم کر چکے ہیں، اور ہمارا موٹیو جو ہے وہ وائی وی ڈو ہیو دیز میٹنگس، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سبجیکٹ وائز سمجھ رہے ہیں، اور یہ قرآن خود بتاتا ہے، یہ 2 ریفرنس 6/65 اور 6/105، تو یہ ان دونوں میں قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کا طریقہ جو ہے وہ تصریف آیات ہے، یعنی ایک ٹاپک کی تمام آیتوں کو ایک وقت میں آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن اس ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس کو ریپیٹیشن آف دی ورسز آف دی ہولی قرآن، یہ تصریف آیات آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کے بعد پھر ہم قرآن حکیم کے بعد قرآن حکیم کو اس مفہوم کے مطابقت رکھنے والی احادیث بھی ہم لیتے ہیں جو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں، اور اس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور ہماری سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی فرقہ واریت میں نہ ملوث ہیں، نہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق ہے، وی آر اونلی مسلم۔ ہم کسی بھی مکتبہ فکر اور فرقے سے اپنے آپ کو نہیں ساتھ ملانا چاہتے، کیونکہ قرآن حکیم نے
واضح طور پہ کہا ہے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ مشرکین کا کام ہے، اور حضور کو بھی فرمایا کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ شخصیت پرستی میں چلتے ہیں۔ ہم تقریباً تمام اچھے ہمارے اسکالرز، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، ان سے ہم ان کی جو چیزیں ہیں ان سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن اندھی تقلید کسی ایک کی بھی نہیں کرتے، اور نہ ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہم نے شخصیات کو کبھی یہاں ڈسکس کیا ہی نہیں ہے، اور جو آیات ہوتی ہیں اکثر ہم وہ آیات بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کا ریفرنس ہے، اب جس مفسر، محقق یا جس مترجم کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ ہم کوئی کسی خاص مکتب فکر شخصیت کی کوئی ہم یہاں پہ آپ فکر نہیں نہ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میں نے بتایا ہمارے مفکرین ہیں، اور بالخصوص علامہ اقبال ہیں، وہ ان کا اسلامی فکر پہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے۔ ہم فکر اقبال سے ضرور استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کی اس کے مطابق ہے، ہم اس کو ضرور لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس سپریم پوزیشن جو ہے وہ قرآن حکیم کی ہے۔ جو چیز حدیث ہے، روایت ہے، کسی شخصیت کا قول ہے، اگر وہ قرآن حکیم کے اس پیرامیٹر کے مطابق ہے تو ہماری ساری آنکھوں پہ، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ کنٹراڈکشن ہے تو ہم اس کو رہنے دیتے ہیں۔ ہم فضول بحث میں نہیں الجھتے، ہم اپنا وقت جو ہے وہ غیر ضروری بحث و مباحثہ میں ضائع نہیں کرتے۔ ہم ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا نیویگیٹر ہے۔ ہماری زندگی کی گاڑی ادھر ادھر اگر ہو بھی جائے تو پھر وہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے آتا ہے۔ یہ ہمارا سارا مقصد۔ جو ہماری نشستیں 11 نومبر 2007 سے آج تک ہوئی ہیں، جو اہم ٹاپکس ہم نے لیے ہیں، ان میں اسلام اور سیکولرزم، حدود اللہ، حج اور قربانی، پردہ، تضاد ازواج، آداب معاشرت اور اخلاق، آخرت، قیامت، حیات بعد الموت، برزخ، حشر، عذاب و ثواب، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجتہاد، حلال و حرام، سود یعنی ربا، صلاۃ یعنی نماز، صوم یعنی روزہ، قرآن کی معاشی تعلیمات، زکوٰۃ، تقدیر، قرآن اپنے بارے میں، آئلی زندگی، نکاح، طلاق، عدت، عذاب قبر، اصحال ثواب، مغفرت، شریعت، علم و عقل، اور اس کے علاوہ قرآن اور سائنس، تخلیق کائنات، تخلیق انسان، کریشن آف مین، ایمبریالوجی، ایولیوشن، ابلیس، مومن، کردار، نبوت اور رسالت، حضور قرآن کی روشنی میں، اسباب زوال امت، ریزنز آف ڈکلائنز آف دی امہ، قرآن، عورت قرآن کی روشنی میں، دعا، عدل و انصاف، ظلم، توبہ، ختم نبوت، دہشت گردی، اہم قرآنی الفاظ اور اصطلاحات کے معنی اور مفہوم، حرمت رسول، مسلم امہ کا زوال، لائف اینڈ ایجنگ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سائنس، سیرت رسول سے میں نے کیا سیکھا، جرم و سزا کا قرآنی تصور الہ اور کانسیپٹ آف گاڈ، اور ریسرچ اینڈ ہولی قرآن، گائیڈنس اینڈ مسلیڈ، ہدایت اور گمراہی، آیات متشابہات اور محکمات، قرآن اور امور مملکت۔ یہ، اور اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک، احترام انسانیت، اعتدال اور مذہبی آزادی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے تقریباً تمام اہم موضوعات ہم نے ان 57 سیشنز میں کور کیے ہیں، اور جب ہم کوئی ٹاپک لیتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، فار ایگزامپل سویڈن اور باقی عالمی سطح پہ اس کے جو معاملات ہیں، لا ہے، ان کو بھی ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے۔ تو آج کا جیسے ٹاپک عرض میں نے کیا، قرآن حکیم میں اصلاح اور فساد، یہ قرآن حکیم کی دو ٹرمینالوجی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں۔ اسلام آپ جیسے سنتے ہیں کہ امن اور سلامتی کا دین ہے، اور مومن جو کہ مومن کا مادہ ہی ہوتا ہے امن دینے والا، اس کے بنیادی معنی یہ ہیں دنیا میں امن قائم رکھنے کا ذمہ دار، اور ایک شرط یہ ہے کہ جماعت مومن خود امن میں رہے اور دوسروں کے امن میں خلل اندازی نہ کرے۔ قرآن حکیم مومنین کو جنگ کی اجازت دیتا ہے، لیکن دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے اور ظلم کو روکنے کے لیے، وہ جو ہے وہ اگریسو یا دوسروں پہ کو غلام بنانے کے لیے، دوسروں کے قبضے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی جو جنگ ہے وہ ڈیفینسو ہے، یا جہاں پہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے مسلمان ضرور آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ جو
مسلمان امہ کرتی رہی ہے یا ہمارے جو لیڈرز کرتے رہے وہ ایک الگ بحث ہے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، وہ ہماری بہت سی نشستوں پہ ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اسلام میں جنگ اور ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے، خواہ یہ ظلم اور زیادتی کہیں ہو رہی ہو اور کسی کے خلاف بھی ہو رہی ہو، اس میں قوم، وطن، رنگ، نسل، حتیٰ کہ مذہب کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے کہ اگر مسلمان بھی کسی جگہ پہ ظلم کر رہے ہیں تو اس کے خلاف بھی اٹھنا، اور یہی حقوق انسانی ہے۔ اب the basic human rights in the light of قرآن، سب سے پہلے جو ہے وہ ڈگنیٹی آف ہیومن کائنڈ ہے۔ تو قرآن حکیم کی آیت دیکھیے، لقد کرم بنی آدم، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو قابل عزت پیدا کیا، خواہ ان کا رنگ نسل کوئی بھی ہو، تمام کرم بنی آدم۔ تو اس لحاظ سے وہ تمام انسانوں کی عزت اور رسپیکٹ کا اعلان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم میں جینڈر ایکویلٹی ہے، وہ بھی یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ تو جب نفس واحدہ سے، جس کو ماڈرن مفسرین ون سیل بھی لے رہے ہیں، اگر تمام انسانوں کی تخلیق نفس واحدہ سے خدا نے کی ہے تو پھر تو ایکویلٹی اس میں آ گئی، نہ جنس کی تفریق ہے نہ کسی اور حوالے سے۔ میں کوشش کروں گا ویری شارٹلی کروں، کیونکہ آج آپ احباب سے اور محترم امبیسڈر صاحب سے بھی سننا چاہیں گے، اس لیے مزید تفصیل آپ پریزنٹیشن میں بعد میں دیکھ لیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو مختلف ٹرائبز میں یا قبائل میں جو پیدا کیا ہے وہ صرف تعارف کے لیے، وہ کوئی کسی قسم کی اس میں سپیریئر یا انفیریٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایوری ہیومن چائلڈ ویدر اے بوائے اور گرل، اس میں وہ چونکہ ان کا اوریجن ایک ہے، اس لیے وہ مطلب وہ قابل عزت ہے۔ اور اللہ کے نزدیک بہتر وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بہتر وہ ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فلان ٹرائب میں، فلان نسل میں، فلان کسی جگہ میں بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مردہ بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ تو کوئی سید ہے یا غیر سید ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ اس آدمی کے اعمال کیسے ہیں، وہ خدا کے ان احکامات کی کتنی کیئر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب وہ میل ہو یا فیمیل ہو، جو بھی وہ کام کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہاں بھی قرآن نے کسی قسم کا وہ فرق پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد رائٹ آف فریڈم ہے، اس پہ بہت بات ہوتی ہے، اور یہ اس اٹ سیلف ایک لمبا موضوع ہے، آج کی اس پریزنٹیشن میں میں شاید اتنی بات نہ کر سکوں۔ لیکن قرآن حکیم دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اگر خدا نے کسی کو اتھارٹی بھی دی ہے، پاور بھی دی ہے، ایون کہ نبوت بھی دی ہے، تو وہ بھی لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم خدا کے احکام کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی یہ جو فریڈم ہے، ایک انسانی ذات کی آزادی ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کو قرآن نے کتنا رکھا ہے۔ حالانکہ پیغمبر جو ہے وہ اس کی سب سے افضل ہے، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر جو کہہ دیں تم وہ کرو، جو روکے روک دو، لیکن وہ خدا کے احکامات کی روشنی میں۔ تو پرسنل کیپیسٹی میں کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، کسی کو قرآن یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی کے پاس پاور ہے یا اتھارٹی ہے تو وہ کسی کو کہے۔ اس کے بعد رائٹ آف لیبر میں دیکھیں کہ ایوری ون ول گیٹ دی فل ریوارڈ آف دیئر ورک، ایوری ون، اس میں فیمیل ہے یا میل ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو جو بھی وہ کام کرے گا اس کا وہ اجر اس کو ملے گا۔ تو اس کے بعد جسٹس اینڈ فیئرنیس، کہ قرآن حکیم نے یہ عدل پہ ہم نے ایک دو نشستیں بڑی تفصیل سے کی بھی ہیں، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ تو قرآن حکیم نے عدل کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، توحید کے ساتھ عدل کا، اور یہی کہا ہے کہ مومنین کو کہا ہے کہ تم جو ہے وہ عدل کرو، اور اعدلوا وهو اقرب للتقوی، اور جو عدل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوں گے۔ 5/8 اس آیت کا ریفرنس تھا۔ اور اس کے بعد عدل کے ساتھ قرآن نے احسان کا بھی حکم دیا ہے، کہ عدل یہ ہے کہ آپ نے ایک مزدور کو گھر پہ کام پہ لگایا، آپ نے اس کے ساتھ مزدوری طے کر دی ہے، فار ایگزامپل 200 crowns، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار مہنگائی کے دور میں یا اس کی حالت ایسی ہے یا اس کی فیملی ایسی ہے، وہ پورا نہیں، تو آپ احسان کریں۔ تو اسی لیے قرآن حکیم نے کہا، یہ آیت اکثر آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو عدل کے ساتھ احسان بھی ہے۔ اب
مزید کریں، لیکن عدل کا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ زیادہ بھلائی کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور ان کا پھر وہ جو محروم ہے، جو ایسا ہے جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا حق ہے، حق معلوم ہے، ان کا حق ہے، رائٹ ہے. اگر آپ کے پاس وہ ریسورسز چیزیں ہیں اور ان کے پاس نہیں ہیں تو ان کو دینا یہ نہیں کہ آپ ان پہ کوئی بہت بڑا کر رہے ہیں احسان اور ان کو احسان کو جتلائیں، نہیں، ان پہ جو آپ کا جو ہے وہ حق ہے ان لوگوں کا. اور اس کے بعد قرآن حکیم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی جاندار ہیں ان کو رزق کی فراہمی یہ اللہ کی ذمہ داری، آیت 11/6 ہے. لیکن اللہ نے جہاں ذمہ داری لی ہے اس سے مراد، اس پہ بھی ہم نے 1-2 نشستیں کی ہیں کہ جہاں بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ براہ راست کسی کے منہ میں نہیں رزق ڈالتا. کہنے کا مطلب ہے کہ جو اسٹیٹ قرآنی قوانین کے مطابق کام کر رہی ہوگی تو وہ دوسرے لفظوں میں خدا کے ان احکامات کو پورا کر رہی ہے اور وہ خدا کی طرف سے دے رہی ہے. جیسے حضرت عمر کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا کام ہے کہ میں آپ لوگوں کی دعائیں اللہ تک نہ پہنچنے دوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا، آپ ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچے؟ انہوں نے کہا جی جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، میں خلیفہ ہوں تو اللہ سے دعا آپ میری شکایت کریں گے، یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے، تو یہ میری شکایت ہے، میں یہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گا کہ آپ کو ان چیزوں کے لیے خدا سے دعا کرنی پڑے. تو یہ ہے کہ یعنی جہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ نے رزق کے ریسورسز تو پیدا کیے ہیں، اب ان کی غلط تقسیم انسانوں نے کی ہے. تو اس لیے وہ قرآنک سسٹم جو ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد انسانی ذات کی اہمیت دیکھیے کہ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض، اور جس نے کسی انسان کو قتل کیا، قتل الناس جمیعا، کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر، کوئی ہو، خواہ اس کا مذہب کوئی ہو، خواہ اس کا رنگ و نسل کوئی ہو، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو وہ قتل کرے. ہاں وہ آگے آیت آ رہی ہے کہ وہ بغیر حق کہ یعنی جو اتھارٹی ہے، وہ اتھارٹی ہے، اگر کسی آدمی نے قتل کیا، قرآن نے وہ بھی بتایا ہے کن کنڈیشنز پہ، وہ اتھارٹی ملک یا اسٹیٹ ہے، جیسے مختلف اسٹیٹس ہیں وہاں پہ وہ اتھارٹی اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے. تو کسی ایک انسان کو قتل کرنا پورے انسانوں کو قتل کرنا ہے، اور کسی ایک انسان کی جان بچانا وہ ایسے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. اور مومن کا ارادہ قتل جو ہے وہ واجب جہنم، کسی اگر کوئی مومن کو قتل کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، یہ بھی قرآن حکیم نے بتایا ہے. اور جب جس کو ظلم سے قتل کر دیا جائے اس کے وارثوں کا مددگار اسلامی معاشرہ ہو. تو اگر کسی کوئی مظلوم ہے، ایکچولی یہ جتنی بھی آیات ہیں ان کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے، جو مسلم اسٹیٹ ہے، جو قرآن کے قوانین پہ مبنی ہوگی، وہ قانون سازی کرے گی، وہ رسپانسیبل ہوگی، وہی رسپانسیبل ہوگی لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کی، اور وہی رسپانسیبل ہوگی ہر طرح کی ان چیزوں. کسی آدمی کو، کسی فرد کو، کسی گروہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کے وہ شروع ہو جائے. قرآن حکیم اس چیز سے بالکل ٹوٹلی منع کرتا ہے. اور اس کے بعد یا کسی اگر کسی مومن کو کسی نے قتل کر دی، وَمَن يُقْتِلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ کسی مومن کو کوئی جان بوجھ کے قتل کرے گا تو وہ اس کی سزا جہنم ہے. اور کیونکہ انسانی جان کو خدا نے واجب الاحترام بنایا ہے، اس کو حق کے بغیر قتل نہ کرو. حق کے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جرم کا مرتکب ہے اور جرم میں اس کی سزا ہے، وہی میں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ یا عدالتیں وہ ڈیسائیڈ کریں اس کی، کسی کو قتل کرنے کی تلاش میں یا کسی کو کسی اور وجہ سے اگر کوئی اسٹیٹ کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کسی فرد کو، کسی گروہ کو کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہے. اور اسی طرح جیسے حق کے معنی قانون خدا بندی ہے، جیسے قتل کی سزا کے طور پر یا بغاوت، یہ آج کی دنیا میں بھی بے شمار اسٹیٹس ہیں جس میں اگر کوئی اسٹیٹ کے ساتھ بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے یا اسٹیٹ کے خلاف لڑتا ہے یا اسٹیٹ کے خلاف وہ غداری کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو بے شمار ملکوں میں وہ سزائے موت دی جاتی ہے. اور یہ اگر اسٹیٹ سمجھے کہ یہ آدمی فساد کا پھیلایا ہے، اس نے لوگوں کو قتل کیا ہے، اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا یا اسٹیٹ کے ساتھ کی ہے، تو وہ کر سکتی ہے. تو وہ ہے حق کے ساتھ،
ود لا. ادروائز کسی کو اس چیز کا حق حاصل نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ فساد پھیلائے اور ملک میں اس طرح کی چیزوں کو کرے. اور پھر مومنین کے بارے میں یہ کہا کہ مومنین نہ سرکشی اختیار کرتے ہیں اور نہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور فساد کو روکنے کے لیے وہ جیسے میں نے پہلے کہ یہ دوبارہ وہ آیا تھا یہ 532، اور مظلوم کی مدد کے لیے جنگ کی اجازت ہے کہ جہاں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بچانے کے لیے جو اگر آپ کے پاس وہ وسائل ہیں تو آپ ان کو ظلم سے بچانے کے لیے ضرور آگے ہیں. اس کے بعد یہ ریلیجس فریڈم جو آج کا ہمارا وہ ٹاپک بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں وہ دیکھیے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. یہ اکثر ہم سنتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لیکن پریکٹیکلی جو ہمارے مذہبی لوگ بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تھوڑی اس سے مختلف نظر آتی ہے. اب جو لوگ دین کے معاملے میں زبردستی کریں ان کے خلاف جنگ کرو. کسی دین کے بارے میں کسی کو زبردستی خواہ وہ مسلمان بنائے رکھنا چاہتے ہوں یا زبردستی ایون کسی کو مسلمان بنائے تو قرآن اس کو بھی اکراہ کہتا ہے، وہ زبردستی ہے. یعنی جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی کہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں، جس کو فیتھ کہتے ہیں، فیتھ کی بجائے یہ کنوکشن ہے کہ آپ نے دل و دماغ سے اچھی طرح سمجھ کے دین کو قبول کیا. یہ نہیں ہے کسی لالچ کے تحت، کسی شوبدے کے تحت، کوئی معجزہ دیکھ کے، کوئی خوف سے، کوئی ڈر کے، کسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کنورٹ ہو کے دین اختیار کرتا ہے وہ ایمان نہیں ہے. ایمان ہوا کہ آپ کا دل و دماغ اگر اس چیز کی اجازت دیں تو پھر ہے. اگر آپ کا دل اس میں مطمئن ہی نہیں ہے. یہ ایک واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کوئنسیڈنس تھا کہ اس چاند گرین لگ گیا اس دن. تو بہت سے جو ان کے مخالفین تھے وہ آپ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں آج آپ کو کیوں کون سی اسلام کی تعلیمات سے آپ انسپائر ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے اور اس وجہ سے چونکہ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں تو اس کی وجہ سے چونکہ چاند کو بھی گرین لگا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اسی وجہ سے چاند گرین لگا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند گرین لگنا یہ خدا کے قوانین کے مطابق ہے. یہ آپ نہیں کہا چاند گرین لگا تو آپ مسلمان ہو رہے ہیں، کل کو فار ایگزامپل کوئی ایسا آپ کی خواہش کے مطابق وہ معجزہ نہ ہو تو آپ پھر چھوڑ جائیں. اور اسی طرح ہمارے آج کے عجیب و غریب ہماری وہ دلیلیں لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ روٹی پکائی اس پہ حضور کا نام آ گیا، بادل پہ اللہ کا نام ہے. یہ کیا دلیل ہے؟ حضور نے ایسی کوئی دلیل نہیں دی. وہ قرآن دلیل ہے. ہر بیٹے اس کی بیٹری لے کے آنا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایمان لانا ہے تو ان حقائق کو سمجھ کے لاؤ. اور یہ ہے کہ آپ کسی قسم کا زبردستی یا کسی قسم کی اس کو ہیپنیٹائز کر کے اس کو لالچ دے کے قرآن اس کو جو ہے وہ ایمان نہیں کہتا. اور اس کے بعد اسی کی آیت میں یہ دیکھیں کہ وہ کہا ہے کہ جس کی مرضی ہے کہ وہ ایمان لائے اور جس کی مرضی ہے وہ ایمان نہ لائے. یہ کسی پہ کوئی فورس نہیں ہے، کسی کے اوپر وہ کسی قسم کی زیادتی یا زبردستی نہیں ہے کہ وہ لازمی ایمان لے کے آئے. اور یہ ہے یہدی میں یہ شاؤ کہ وہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ایمان لائے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ کا کام پیغام دینا ہے، آپ کا کام ان کو درست راستے پہ لگانا نہیں. آپ نے پیغام دینا، بتا دینا ہے کہ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہے، دیٹس آل. آپ کسی کو زبردستی یہ 6/66 میں یہ آج کے ہمارے جو ہم لوگ ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا ہے کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، اللہ نے ہدایت دینی ہے، اس آدمی نے خود سوچنا ہے. آپ کا کام جو ہے وہ صرف ان تک خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے. اور پھر یہاں پہ یہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں ان پہ دروغہ نہیں ہیں، آپ ان پہ کوئی کنٹرولر نہیں ہیں، آپ ان پہ کوئی پولیس مین نہیں کہ آپ زبردستی لگائیں. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں لٹھ لے کے وہ کھڑے ہیں، اب نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھو تم جنت میں. بھائی آپ اس کو کہہ دیں ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، اس کو پتہ ہے، لیکن وہ حکمت سے طریقے سے ہم بات نہیں کرتے. ہم جناب وہ اپنے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے وہ چلے ہیں. لیکن قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرما رہے ہیں
کہ آپ کا کام جو ہے وہ ان کو، آپ ان پہ کنٹرولر نہیں، زبردستی نہیں ہے، اور کہ آپ ان کو زبردستی جو ہے وہ اس راستے پہ لگائیں. اور پھر یہ دیکھیے 8/22 کہ یہاں پھر دوبارہ کہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ ان کو زبردستی گویا آپ ان پہ کوئی دروگا لگے، آپ کا کام صرف ہے ان کو ہدایت دینا. یہ اس سے زیادہ مذہبی آزادی جو ہے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کو بھی کہا ہے کہ آپ نے پیغام دے دیں. دیٹس آل. جس کی مرضی قرآن کا ایمان لائے، جس کی مرضی وہ چھوڑ دے. اور اس کے بعد تبدیلی مطلب اس پہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ جی مرتد کی سزا قتل ہے اسلام میں. اب مرتد تو وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے بائی کنوکشن، ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد فار ایگزامپل اس کو وہ پسند نہیں ہوتی اور وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ تو مرتد ہے. اب میری طرح آپ لوگ، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے تو کوئی چوائس نہیں تھی. میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. جب میں سن شعور میں آیا تو مجھے پتہ چلا مسلمان ہوں. اب جب میں بڑا ہوا، میری انفارمیشن بڑھی، میں بھی ایک وقت آیا کہ میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. میں سمجھتا کہ نہیں، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. تو یہ تو مرتد نہیں، یہ تو تبدیلی مذہب ہے کہ میں گھر میں پیدا ہو گیا تھا، میں اب چاہتا ہوں کہ میں مذہب اور اختیار کر لوں. تو قرآن تو اس کی کوئی سزا نہیں دیتا. قرآن میں تو کسی جگہ نہیں کہ وہ اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دے. لیکن اور یہ بڑی حیرت ہے کہ ایک طرف ہم یہ حق سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم اسلام کی تبلیغ کریں، ہم غیر مسلم کو مسلمان کریں، ہم کو مسلمان غیر ہو گیا وہ الحمدللہ جی وہ مسلمان ہو گیا، بڑی خوشی ہے. تو بھائی دوسروں کو بھی تو اجازت ہونی چاہیے، وہ ہمارے آ کے تبلیغ کریں، وہ بھی اپنے مشن لے کے جائیں، وہ بھی اپنے درسگاہیں درگاہیں بنائیں. وہ اور اگر کوئی ہمارا آدمی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ادھر جانا چاہتا تو جائے. وہ ہم اس کو، ایک آدمی کو ہم زبردستی مسلمان رکھ کے کریں گے کیا؟ ایک آدمی دل و دماغ سے وہ اس کو نہیں پسند کرتا، لیکن ڈنڈے کے خوف سے وہ اس کو مرتد ہو کے کرنا، وہ بھائی تو مسلمان رہو، اس کو کیا کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہمیں؟ اور قرآن کی یہ آیت دیکھیے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم آمنوا، ایمان لائے ثم آمنوا، پھر یعنی کفر کیا، ایمان لائے ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، اور پھر ایمان لائے. یعنی وہ کافر ایمان لائے، اس کے بعد کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے. تو قرآن تو یہ اس میں ون میں تو ہے ہی نہیں کہ ایک دفعہ اگر ایک دفعہ ہوتا تو پھر یہ ریپیٹیشن تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. اور یہ دور رسالت میں بے شمار اگزامپل ہیں. بلکہ جب فتح مکہ ہوا، بہت سے ایسے لوگوں کو انہوں نے معافی دی جو لوگ مسلمان ہو کے مرتد ہو گئے تھے. کئی لوگ تھے ایسے جو مسلمان تھے، کاتبین وحی تھے، اسلام چھوڑ کے دوبارہ کافر ہو گئے، پھر دوبارہ مومن ہو گئے. اور یہ پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ اس کی اگزامپل ہم نے دی ہوئی ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے، بلکہ ایک تھے وہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، تو جب فتح مکہ ہوا ہے تو وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا. اور ان کا یہاں تک تھا کہ اگر وہ اس قدر نقصان پہنچائیں تو ان کو وہ جہاں بھی ملیں ان کو جو ہے وہ آپ قتل کر دیں. لیکن حضرت عثمان انہیں لے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اسی طرح جو ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، اس کو معاف کیا گیا، ابو سفیان کو معاف کیا. تو قرآن کی یہ آیت بھی یہ یہاں بتاتی ہے کہ یہ ہم جو کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یہ ہم ون میں بتاتے ہیں. ون وے ٹریفک ہے، آپ آ سکتے ہیں، اس میں جبر نہیں ہے، لیکن جانے نہیں دینا آپ کو. تو قرآن نہیں کہتا وہ کوئی آدمی اگر مینٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ہونا چاہتا، تو اس طرح کے مسلمان کی میرا خیال نہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس کو زبردستی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ 2/256 اس میں بھی دیکھیے کہ یہی کہا گیا ہے کہ اس پہ جو ہے جبر نہیں ہے، وہ ہر آدمی کو آپ بتا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس آدمی کی اپنی ہے کہ وہ اس ہدایت کو وہ کس حد تک قبول کرتا ہے. اور یہ اسی آیت میں آگے جا کے دیکھیے، یہ میرا خیال دنیا کے کسی لٹریچر میں ایسی آیت نہیں ہوگی کہ قرآن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جو نان مسلم ہیں ان کی جو درسگاہیں ہیں، چرچز ہیں، وہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو. اگر ان کو کوئی نقصان پہنچائے تو تم ان کے لیے لڑو. حالانکہ وہ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے تعلیم کی مطابق تو وہاں پہ شرک ہوتا ہے، یعنی وہ شرک کے مرکز ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ خدا کے اپوننٹ ہے. خدا سب سے بڑا کہتا ہے شرک سب سے بڑی چیز ہے جس کو خدا معاف نہیں کرے گا.
اور جہاں پہ شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے، یعنی وہ دوسرے مخالف پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سب کچھ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اگر اس کو بھی کچھ توڑنے کے لیے آئے تو تم کھڑے ہو، تم ان کو روکو، تم ان کے لیے لڑو اور ان کو جو ہے وہ ڈیمولش ہونے سے بچاؤ. میرا نہیں خیال کہ شاید کسی اور جگہ پہ ہو، لیکن بدقسمتی سے یہ آیتیں، یہ تعلیمات جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے محو ہو گئی ہیں اور ہم اپنے طور پہ وہ سارا چلتے ہیں. اور اس کے بعد 6/108 کہ اس میں منع کیا گیا ہے کہ جو وہ دوسروں کی جو ہے وہ انسلٹ نہ کرو، دوسروں کے جو ہے وہ ان کے جو خدا ہیں، ان کے مذہب ہے، ان کو برا بلا نہ کرو. یعنی آپ لاجک سے ویسے آپ اپنی بات کریں گے جناب یہ ہمارا دین سچا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ان کا برے نام رکھو، ان کا برا بلا کرو اور ان کو برے القاب سے پکارو. اور پھر یہ ہے کہ مذہبی آزادی کی خاطر جنگ کرو، ریلیجس فریڈم ہر طرح کی، آنے اور جانے کی، اور جو جس طرح سے چاہے کرنا چاہے اس کی آزادی. ہم اپنے لیے آزادی مانگتے ہیں، ہم سویڈن میں کہتے ہیں یہاں پہ ریلیجس فریڈم ہونی چاہیے، ہمیں مسجدیں بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، ہمیں اذان دینے کی اجازت ہونی چاہیے، ہمارے مینار ہونے چاہیے. پاکستان میں بھی یا اسلامی ملکوں میں بھی جتنے نان مسلم ہیں ان کو بھی وہی آزادی ہونی چاہیے جو میں یہاں ڈیمانڈ کر رہا ہوں. ان کے لیے کسی قسم کی کمپلشن کرنا قرآنی ان تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور پھر دشمنوں کے بارے میں بھی یہاں تک ہے کہ اگر دشمن کا کوئی آدمی آئے تو اس کو پناہ دو، پروٹیکشن کرو، اس کو قرآن سناؤ، یعنی ان کو میسج دو. اس کے بعد اگر وہ واپس جانا چاہے تو امن سے جانے دو. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی دنیا کے شاید اس طرح کی معلومات ہو کہ آپ کا دشمن آپ کے پاس ہے، اس کو پروٹیکشن دیں، اس کے ساتھ بات کریں. اگر وہ اس کے بعد وہ ریفیوز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ایکسیپٹ کرنا، جانے دیں. اور یہ ہسٹری میں بھی ہے، حضرت عمر کا ایک جو ملازم تھا وہ نان مسلم تھا، حالانکہ حضرت عمر کے بارے میں عام کانسیپٹ ہے کہ وہ بڑے غصے والے تھے، یہ کر ان کو پوری عمر نان مسلم رہا ہے. انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور نہ وہ ہوا ہے. پھر دشمن کے ساتھ بھی قرآن کہتا ہے عدل کرو، یعنی عدل صرف اپنے آپ کے لیے نہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو کسی قسم کی. اور دشمن اگر صلح کے لیے آمادہ ہو جائے تو تم بھی ہو جاؤ، اگر ہوگے کہ ٹھیک ہے، دیٹس آل. اور دشمن سے نرمی سے بات کرو تاکہ اس کو سمجھ آئے. یعنی یہ وہ تعلیمات ہے کہ اگر مسلم امہ اس کو لے کے چلے تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی اور قومی زندگی میں بھی ہمارے بڑی اچھے بہت سے مسائل سے میں چھٹکارا ملے. اور پھر یہ ہے کہ اگر جنگ سے پہلے دشمن سے جنگ کی نوبت آ بھی جائے تو پہلے ان کو صلح کی پیشکش کرو. یہ نہیں ہے کہ وہ دو ہی آپشن مسلمانوں نے دیے، کلمہ پڑھ لو تو یا جزیہ دینا کرو یا کلمہ پڑھ لو. قرآن تو یہ نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے ان کو آیا ہے واپس جانا چاہے تو جانے دو، اور صلح کی پیشکش کرو. اور دشمن کے سربراہوں کو عزت سے مخاطب کرو، ان کی رسپیکٹ کرو. دشمن ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں کہ ان کو انسلٹ کرو. اور جو لوگ شریف زادیوں کو چھیڑیں کسی طرح باز نہیں، ان سے جنگ کرو. قرآن یعنی عزت کی، آنر کی کتنی قدر کرتا ہے کہ کوئی اگر اس طرح سے معاشرے میں لوگ ہوں. اور پھر یہ کہا کہ الفتنہ تو اشد من قتل، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی برا ہے. اور برائیوں کو نیکیوں سے روکو. یہ 4 اس کے ریفرنس ہیں. دین کے دشمنوں سے دوستی کے تعلقات مت رکھو. یہ اس کو بھی کئی مس انٹرپریٹ. دین کے وہ لوگ، وہ قومیں جو ڈائریکٹلی آپ کی دشمن ہیں، ان سے کہا گیا کہ متحد رہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غیر مسلم سے آپ مل ہی نہیں سکتے. اس سے قرآن نہیں روکا. آپ ملیں گے نہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ بلکہ مسجد نبوی میں عیسائی آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک پورشن ان کو دیا کہ آپ یہاں پہ اپنی عبادت کریں. تو لیکن جو دشمن ہے وہ ہر اسٹیٹ کرتی ہے. ایون آج کے دور میں بھی جو اسٹیٹ رسک ہوتے ہیں ان سے وہ الرٹ ہوتے ہیں. پھر اس میں رہائش کا اور انسان کی جو دولت ہے قرآن اس کی بھی جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے. اور آنر کی، عزت کی، جیسے میں نے کہا ہے کہ قرآن حکیم نے صرف 4 سزائیں قرآن نے متعین کی ہیں، 4 سزائیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ایڈلٹریشن کا مرتکب ہو عصمت کے خلاف ان کو سزا دے. اور اگر کسی پاک باز نیک عورت پہ تہمت لگائے تو قرآن کتنی عزت عورت کی کرتا ہے اور اس کی عزت کی، عصمت کی، کہ اگر اس پہ آئے تو اس کو کہا ہے کہ سزا دو. اس کے لیے فرمایا گیا کہ 80 لیشز اس کو دو. یہ 24/4. اس کے علاوہ قرآن حکیم نے باقی صرف 4 سزائیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں. اور اس کے بعد قرآن نے جو ہے وہ شادی کی بھی رائٹ آف چوائس آف میرج، جہاں مردوں کے لیے کہا گیا ما طاب علیکم، جو تمہیں پسند ہو، 4/3 سورہ نساء کی 3ری آیت. لیکن ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے
یعنی عورتوں کے معاملے میں بھی کہ اگر کسی عورت کو کراہت ہو کسی میں بھی تو مردوں کو کہا کہ تم زبردستی ان کے مالک نہ بنو. یعنی دونوں کو, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کو قرآن حکیم نے وہ پوری آزادی دی ہے. اور انہی ٹاپک کے بارے میں کئی احادیث ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے المسلم من سالم المسلمین من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ میرا خیال ایک یونیورسل ان کا میسج ہے. اور یہی آخری خطبہ میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اس کو بھی ہم دیکھیں تو وہ ان کے مطابق بھی یہی ہے کہ جو دوسروں کے حقوق ہیں, دوسروں کی جو جہاں پہ آتی ہیں, ان پہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہ آج کی ساری کہہ لیں پریزنٹیشن تھی. یہ انشاءاللہ ای میل سے بھجوا دی جائے گی. دوسری جو احباب ہیں ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ اس میں خاصی محنت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خون جگر دینا پڑتا ہے, بہت وقت لگتا ہے مطالعہ اور اس کو بنانا. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھیں, اپنے احباب کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی ان سے استفادہ کریں. اور الحمدللہ ہم چونکہ سیشنز کو اکثر سیشن کو ہم ریکارڈ بھی کرتے ہیں, ہمیں ویب سائٹ بھی ہے اور فیس بک بھی, تو پوری دنیا میں وہ بے شمار ملکوں میں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور بے شمار لوگوں نے وہ ہمارے کلپس بھی دیکھے ہیں. تو آپ بھی اس چیز کو ڈیفینیٹلی آگے دوسروں تک پہنچائیں, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آپ کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ کہتے ہیں کہ 70 اونٹوں سے, اس زمانے میں ظاہر ایک بہت بڑی وہ ویلتھ سمجھی جا رہی ہوگی, جیسے آج کے زمانے میں اگر کہیں آپ کو 70 مرسڈیز کاروں سے زیادہ بہتر ہے, تو وہ بہتر ہے کہ اگر ایک آدمی بھی آپ کی وجہ سے مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی اس سے بات کی کہ جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں, آپ کی فیملی, آپ کے بچے, وہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ان کو میسج, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر ایک نگہبان ہے, رسپانسبل ہے. تو جب آپ بیٹھے جیسے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ایٹ لیسٹ ان کو بتا دیں کہ آج ہم گئے تھے درس قرآن میں یہ بات ہوئی ہے, تو 5 منٹ میں جو آج کی سمری ہے ان آیات کی اگر آپ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بتائیں گے تو وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ حاصل کریں گے, کیونکہ وہ بچے آپ کی ذمہ داری ہیں. اگر بچے غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے, ان کو غلط, جیسے جنگ میں شاید آپ نے میرا کالم پڑھا بھی ہوگا, اس بارے میں نے لکھا بھی ہے کہ آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں اور ان تک یہ میسج پہنچانا بہت ضروری ہے. اور اس میسج کو آپ اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں, ان کو بھی اس کی ضرور دعوت دیں. اور اسپیشلی جو ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا ان کے جو بڑے بچے ہیں ان کو ضرور لے کے آئیں, کیونکہ ان کی ہمیں جس حد تک پتہ ہے, لیکن جو بچے ہمارا فیوچر ہے, جنہوں نے اس معاشرے میں رہنا ہے, ان کی اگر آج ہم نے تربیت نہیں کی ہوگی تو ان کا حشر ایسٹ یورپین مسلمانوں کا ہوگا, کہ نام تو مسلمانوں کے ہوں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب باقی جگہوں پہ ہم لے جاتے ہیں بچوں کو, کوشش کریں جو بڑے بچے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم سویڈش, انگلش, اردو تینوں لینگویجز کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, تو انشاءاللہ کمیونیکیشن کیسی وہ نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ اگلا ہمارا جو سیشن ہے وہ ہوگا 30 دسمبر کو. انشاءاللہ وہ آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھجوا دی جائے گی. تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کو صحیح طرح سے سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے, ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اور ہم جو بھی کہہ رہے ہیں یہ حرف آخر نہیں ہے, یہ ہماری کوشش ہے. ہم قرآن حکیم کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ایک نصاب کی کتاب کی طرح اس کو پڑھ رہے ہیں, اس سلیبس کے طور پہ, اور جو اس میں ہم آگے جائیں گے ہو سکتا ہے ہماری فکر میں اور اضافہ ہوتا جائے. اور اسی لیے تمام احباب جو ہے ان کا بھی ہم فیڈ بیک اس میں رکھتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے, آپ اس پہ وزٹ کر کے مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے جو ہے وہ کلپس موجود ہیں. تو یہ آج کی ساری گفتگو تھی. اب اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ جیسے شروع میں بتایا, میں میرا خیال احباب کا جسٹ ویری شارٹلی انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ سے کرواتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اس موضوع کے بارے میں اظہار خیال کیجیے, اور آخر میں ہم محترم ندیم ریاض صاحب سے اسی موضوع کے بارے میں بات سنیں گے. تو کچھ میں جناب تعارف, میری جناب بھائی جانب برکت حسین صاحب ہیں, آپ لوگ ان سے واقف ہیں, یہاں پہ کونسلر ہیں, یہ سولنتونا کمیون میں اور کشمیر کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور پہلی